अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी मोहम्मद सुदेस। इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं 40 कॉमनली यूज्ड इडियम्स। दोस्तों, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उर्दू में मुख्तलिफ मुहावरे इस्तेमाल करते रहते हैं। तो आज हम उन मुहावरों की इंग्लिश सीखने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको इस लेसन का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन से लिंक से आप पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के लेसन की तरफ। हमारे पास पहला इडियम है पॉकेट द इंसल्ट। पॉकेट द इंसल्ट, बेइज्जती बर्दाश्त करना। He couldn't pocket the insult and started to fight. वो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त न कर सका और लड़ाई करना शुरू हो गया। तो यहाँ पर जो असल वर्ड है वो है पॉकेट द इंसल्ट। इसका मतलब है बेइज्जती बर्दाश्त करना, यानी ही couldn't pocket the insult and started to fight. वो बेइज्जती बर्दाश्त न कर सका और लड़ाई करना शुरू हो गया। ओके, हमारे पास नेक्स्ट वन है बाल बाल बचना। हेयर ब्रीथ एस्केप। हेयर ब्रीथ एस्केप, बाल बाल बचना। शी हैड अ हेयर ब्रीथ एस्केप इन बस एक्सीडेंट। शी हैड अ हेयर ब्रीथ एस्केप इन बस एक्सीडेंट। बस एक्सीडेंट में वो बाल बाल बच गई। तो यहाँ पर जो असल इडियम है वो है हेयर ब्रीथ एस्केप, बाल बाल बचना। शी हैड अ हेयर ब्रीथ एस्केप इन बस एक्सीडेंट। वो बस एक्सीडेंट में बाल बाल बच गई। हमारे पास नेक्स्ट इडियम है शक से बालातर। अबव बोर्ड, ही इज अबव बोर्ड इन दिस मैटर। वो इस मसले में शक से बालातर है। ही इज अबव बोर्ड इन दिस मैटर। वो इस मसले में शक से बालातर है। तो यहाँ पर जो असल इडियम है वो है अबाव बोर्ड। अबाव बोर्ड, शक से बालातर। नेक्स्ट मूव करेंगे इधर उधर की मारना, यानी अपने से बनाना। बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश, ही couldn't justify, he was beating about the bush. वो जस्टिफाई नहीं कर सका, यानी वो एतमाद नहीं दिला सका, वो जस्टिफिकेशन नहीं दे सका। सो उसने क्या किया? ही वॉज बीटिंग अबाउट द बुश, वो इधर उधर की मार रहा था। तो इधर उधर की मारना यानी बहाने बनाना, इसके लिए आता है बीट अबाउट द बुश, इधर उधर की मारना। He couldn't justify, he was beating about the bush. हमारे पास नेक्स्ट इडियम है जल्दी पे तेल छिड़कना। Add fuel to fire. Add fuel to fire. Your comments added fuel to fire. आपके कमेंट्स ने जल्दी पे तेल छिड़क दिया। Your comments added fuel to fire. Fuel to fire यानी जलती पे तेल चढ़कना। छोटी सी बात हो उसको बड़ा चढ़ाकर यानी मज़ीद फसाद फैलाना, तो इसको कहते हैं जलती पे तेल चढ़कना। एड फ्यूल टू फायर। खुशामदी ज़बान, एन ऑयली टंग। शी यूजेस द ऑयली टंग टू गेट द वर्क डन। शी यूजेस द ऑयली टंग टू गेट द वर्क डन। वो खुशामदी ज़बान इस्तेमाल करती है काम मुकम्मल होने के लिए, काम पूरा करने के लिए, यानी अपने मतलब हासिल करने के लिए जो हम अच्छी अच्छी बातें कर रहे होते हैं उसको कहते हैं खुशामदी ज़बान। इन ऑयली टंग, शी यूजेस द ऑयली टंग टू गेट द वर्क डन। खमियाजा भुगतना। खमियाजा भुगतना, face the music. You have done wrong. You have done wrong. Face the music now. आप गलत कर चुके हैं, सो अब खमियाजा भुगतो इसका। यानी कोई गलत काम कर लेता है तो उसका बदला उसे चुकाना पड़ता है। तो
اس کے لیے جو ہم یوز کرتے ہیں ایڈیم وہ ہے فیس دا میوزک. سو ہم یہاں یوز کریں گے یو ہیو ڈن رانگ، آپ غلط کر چکے ہیں، فیس دا میوزک ناؤ، اب اس کا خمیازہ بھگتو. تو اصل جو ایڈیم ہے یہاں پر وہ ہے فیس دا میوزک، فیس دا میوزک. سخت مشکل حالات میں، in a deep water، he is in a deep water، he is in a deep water، وہ سخت مشکل حالات میں ہے. تو یہاں پر جو اصل ایڈیم ہے وہ ہے in a deep water. عام سی چیز، یعنی ایک چیز جو کامن ہو، ایک عام ہو، اس کو کہتے ہیں a dime a dozen، a dime a dozen. low paying jobs are a dime a dozen، کم تنخواہوں والی جو جاب ہوتی ہے وہ آج کل عام سی چیز ہے. تو low paying jobs are a dime a dozen. مشکل سے باہر، above water، he is above water now، مشکل سے باہر، he is above water now. تو اصل جو ایڈیم ہے یہاں پر وہ ہے above water، he is above water now. توجہ سے سننا، all ears. tell me about your situation، I am all ears. مجھے اپنی ساری سچویشن بتا دو، ساری حالات بتا دو، میں توجہ سے سن رہا ہوں. tell me about your situation، I am all ears. توجہ سے سننے کے لیے آتا ہے all ears. at home in، ماہر ہونا. he is at home in English، وہ انگلش میں ماہر ہے. ناقابل فہم، Greek to me، this contract is all Greek to me، یہ کانٹریکٹ ٹوٹلی میرے لیے ناقابل فہم ہے، یعنی میری سمجھ سے بالاتر ہے. تو Greek to me کا مطلب ہے ناقابل فہم. this contract is all Greek to me، یہ ٹوٹلی میرے لیے ناقابل فہم ہے. یہاں پر جو اصل ایڈیم ہے وہ ہے Greek to me، یعنی ناقابل فہم. ہمارے پاس نیکسٹ ایڈیم ہے کبھی کبھار، once in a blue moon، he comes to see me once in a blue moon، وہ مجھے دیکھنے کبھی کبھار آتا ہے. تو کبھی کبھار کے لیے یوز کرتے ہیں once in a blue moon، once in a blue moon، کبھی کبھار. he comes to see me once in a blue moon. گڑے مردے مت اکاڑو، let sleeping dogs lie، let sleeping dogs lie. don't talk about that fight، let sleeping dogs lie. پرانی یعنی اس لڑائی کے بارے میں بات نہ کرو، جو بات گزر گئی اس کو جانے دو. گڑے مردے مت اکاڑو، let sleeping dogs lie. عالم یعنی کسی چیز کے بارے میں علم رکھنے والا. اس کے لیے آپ کہیں گے a man of letters، he is a man of letters، یعنی وہ عالم ہے، وہ علم رکھنے والا ہے، اس کو اس چیز کے بارے میں پتہ ہے. تو اس کے لیے آپ یوز کریں گے he is a man of letters، وہ عالم ہے یعنی علم رکھنے والا ہے. کمزور اور بزدل، اس کے لیے یوز ہوتے ہیں man of straw، he can't face this، he is a man of straw، وہ اس کو فیس نہیں کر سکتا، اس کے سامنے نہیں آ سکتا کیونکہ وہ ایک کمزور آدمی ہے، بزدل ہے. he is a man of straw. تو man of straw مطلب ہے کمزور اور بزدل، man of straw. دڑا دڑ بکنا، اس کے لیے یوز ہوتا ہے sell like hot cake، his book is selling like hot cake، اس کی کتاب دڑا دڑ بک رہی ہے، یعنی بہت جلدی بک رہی ہے، اس پہ بہت رش ہے، لوگ اس کو خرید رہے ہیں. تو دڑا دڑ بکنا کے لیے آتا ہے his book is selling like hot cake. selling like hot cake mean دڑا دڑ بکنا. ہمارے پاس نیکسٹ ایڈیم ہے بہت مختلف ہونا، far cry from،
His cottage is far cry from your mansion. اس کی جھونپڑی آپ کے محل یعنی آپ کے بنگلے سے بہت مختلف ہے. His cottage is far cry from your mansion. مختصراً یہ کہ to cut the long story short. To cut the long story short, he was better so I couldn't win. مختصر بات یہ کہ وہ مجھ سے بہتر تھا اس لیے میں جیت نہیں سکا. مختصراً یہ کہ وہ مجھ سے بہتر تھا اس لیے میں جیت نہ سکا. To cut the long story short, he was better so I couldn't win. نیکسٹ موو کرتے ہیں زبان کا پکا یعنی جو بات کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے. A man of words. Trust him. اس پہ اعتبار کرو, اس پہ بھروسہ کرو. He's a man of words. وہ زبان کا پکا ہے. پیچھے آپ نے ایک اور ایڈیم پڑھ لیا, a man of letters. A man of letters عالم کو کہتے ہیں یعنی علم رکھنے والا, تو اس کو کہیں گے a man of letters. اور a man of words زبان کا پکا. Trust him, he's a man of words. بہت غصے میں ہونا. Be up in arms. Students are up in arms about educational activities. ایجوکیشنل معاملات اور سرگرمیوں کے حوالے سے اسٹوڈنٹ بہت غصے میں ہیں. Students are up in arms about educational activities. تو بہت غصے میں ہونا اس کے لیے آتا ہے be up in arms. ہمارے پاس نیکسٹ ایڈیم ہے کنجوس شخص. A close-fisted man. Don't hope for a party, he's a close-fisted man. اس سے کسی پارٹی کی امید نہ رکھو, اس سے کسی ٹریٹ کی امید نہ رکھو, وہ ایک کنجوس شخص ہے. He's a close-fisted man. ناقابل اعتبار شخص یعنی جس پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا اس کو کہتے ہیں broken reed. I can't trust him, he's a broken reed. میں اس پہ اعتبار نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ایک ناقابل اعتبار شخص ہے. ناقابل اعتبار شخص کے لیے آتا ہے broken reed. شان کے خلاف below one's dignity یعنی کسی کی وقار اور عزت کے خلاف جو بات ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں below one's dignity. This act is below his dignity. یہ ایکٹ اس کے شان کے خلاف ہے, یہ عمل اس کے شان کے خلاف ہے. تو شان کے خلاف کے لیے آتا ہے below one's dignity. below one's dignity. ہم مزاج لوگ birds of feather. Those two guys are birds of a feather. وہ دونوں لڑکے ہم مزاج لوگ ہیں. ہم مزاج کے لیے آتا ہے birds of feather. ہمارے پاس نیکسٹ ایڈیم ہے آخری وقت پر at the 11th hour. We prepared for the exam at the 11th hour. یعنی ہم نے ایگزام کے لیے تیاری کی آخری وقت پر. غیر متوقع عمل یعنی آپ کو امید نہ ہو اور وہ کام ہو جائے, اس کے کہتے ہیں bolt from the blue. His victory was a bolt from the blue. اس کی فتح, اس کی جیت غیر متوقع عمل تھی. His victory was a bolt from the blue. جائز ناجائز طریقے by hook or by crook. He had to complete the task by hook or by crook. یعنی اس نے یہ کام ہر صورت میں مکمل کرنا تھا جائز ناجائز طریقے سے, یعنی جو بھی ہو اس نے یہ کام مکمل کرنا تھا, تو اس کو کہتے ہیں جائز ناجائز طریقے سے by hook or by crook. He had to complete the task by hook or by crook. سیدھی بات کرنا call a spade a spade. Call a spade a spade. You can trust him. آپ اس پہ بھروسہ کر سکتے ہیں. He calls a spade a spade. وہ سیدھی بات کرتا ہے یعنی زبان کا پکا ہے, دل کا پکا ہے. تو you can trust him.
He calls a spade a spade. وہ سیدھی سیدھی بات کرتا ہے، آپ اس پہ اعتبار کر سکتے ہیں۔ الفاظ واپس لینا، eat one's words. Eat one's words. Eat your words if you have realized your mistake. اپنے الفاظ واپس لے لو اگر آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہو۔ Eat your words if you have realized your mistake. اگر آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہو تو اپنے الفاظ واپس لے لو۔ Throw light on. Throw light on. روشنی ڈالنا۔ Please throw some light on this problem. پلیز اس مسئلے پر تھوڑی روشنی ڈال دو۔ روشنی ڈالنا یعنی تھوڑی وضاحت کرنا۔ Please throw some light on this problem. تو روشنی ڈالنے کے لیے آتا ہے throw light on. کمی ہو جانا، run short. He has run short of the money. اس کے پاس پیسوں کی کمی ہے۔ پیسوں کی کمی کے لیے پاکٹ لیس بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، یعنی he is a pocket less man. اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ run short کمی ہو جانا، he has run short of money. آل رائٹ ایوری ون، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ نے کافی سارے نئے ایڈیمز سیکھ لیے ہوں گے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل اسپوکن انگلش کو کر دیجیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو کر دیجیے پریس۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات کریں گے، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔